ہم 11ویں جماعت کے سماجیات اس مضمون سے یونٹ نمبر 2 کا ذیلی یونٹ ہندوستانی ماہرین سماجیات کا تعارف، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے قبل کے ویڈیو میں ہم نے اسی یونٹ نمبر 2 کے مغربی ماہرین سماجیات کا تعارف دیکھ چکے ہیں، جس میں 3 ماہرین سماجیات ڈاکٹر اگست قومت، ایمائل درخیم اور کارل مارکس، ان تینوں کے بارے میں معلومات حاصل کیے ہیں۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ہندوستانی ماہرین سماجیات سے ڈاکٹر جی ایس گھوریے، ان کے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ ہم دیکھیں گے ہندوستانی ماہرین سماجیات کا تعارف۔ سماجیات اور سماجی بشریات، یہ دونوں مضامین برطانیہ سے بھارت آئے۔ وہ برطانوی عالم جو بھارت میں مقیم تھے اور بعد میں جو ہندوستانی عالم حصول تعلیم کے غرض سے برطانیہ اور امریکہ گئے، انہوں نے مذکورہ دونوں علوم کو بھارت میں فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1919 میں ممبئی یونیورسٹی میں پیٹرک گڈز کی رہنمائی میں ایک علیحدہ شعبہ سماجیات قائم کیا گیا۔ تبھی سے بھارت میں سماجیات کو علم کی ایک آزاد شاخ کا درجہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہندوستانی ماہرین کی انتھک کوششوں سے یہ علم ترقی کرتا گیا، جنہوں نے بھارت میں سماجیات کے مطالعے کی بنیاد ڈالی۔ ان میں جی ایس گھوریے، آر کے مکھرجی، ڈی پی مکھرجی، بی این سیل، پی کے سرکار، ایم این سرینیواس اور اے آر دیسائی، ایراوتی کروے، ایس سی دوبے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ان تمام ہندوستانی ماہرین سماجیات میں سے ہم ڈاکٹر جی ایس گھوریے، ان کے متعلق آج معلومات حاصل کریں گے۔ ان کی پیدائش ہے 1893 اور انتقال ہوا ہے ان کا سن 1983 میں۔ گووند سداشیو گھوریے، ان کا مکمل نام ہے ڈاکٹر گووند سداشیو گھوریے۔ ان کو بھارتی سماجیات کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھے کہ اگست قومت کو سماجیات کا بابا آدم کہتے ہیں، یعنی بابا سماجیات کہا جاتا ہے، لیکن ہندوستان کے سماجیات کا بابا آدم جو ہے ڈاکٹر جی ایس گھوریے، یعنی گووند سداشیو گھوریے کو کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 12 دسمبر سن 1893 کو رتنا گیری، مہاراشٹر ریاست میں رتنا گیری کے ایک گاؤں مالون میں ہوئی۔ انہوں نے مالون، ممبئی اور جوناگڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ وہ ممبئی یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ تھے۔ سماجیات کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ انگلینڈ گئے اور آزادی کے بعد کے زمانے میں انہوں نے بھارتی ماہرین سماجیات کی پہلی نسل کی تربیت کی۔ انہوں نے سن 1952 میں انڈین سوشیولوجیکل سوسائٹی قائم کر کے سوشیولوجیکل بلیٹن نامی رسالہ جاری کیا۔ ڈاکٹر گھوریے کی تحریروں میں موضوعات اور تناظر میں کافی تنوع پایا جاتا ہے۔ ان کا رجحان عام طور پر دنیا کی مختلف تہذیبوں میں ثقافت کے ارتقاء کے مطالعے کی جانب تھا، اور خصوصی طور پر بھارتی تہذیب کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے ذات پات کے نظام پر جو مطالعہ کیا تھا اسے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ بھارتی قبائل کے بارے میں ڈاکٹر گھوریے کا تجزیہ۔ ڈاکٹر گھوریے نے قبائلی کا مطالعہ کیا اور خصوصی دونوں طریقوں سے کیا۔ درج فہرست قبائل پر جو تحریریں ہیں ان میں بھارتی قبائل کے تاریخی، انتظامی اور سماجی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مخصوص قبائل کا مطالعہ بھی کیا ہے، جیسے مہاراشٹر کا مہادیو کولی قبیلہ۔ انہوں نے قبائل کے مسائل کا تجزیہ کر کے انہیں حل کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ جس زمانے میں کئی معتبر ماہرین بشریات اور انتظامیہ کے افسران کی یہ رائے تھی کہ ہر قیمت پر آدیواسی قبائل کی آزادانہ شناخت قائم کی جائے، اسی زمانے میں ڈاکٹر گھوریے نے قبائل پر اپنا تحقیقی مقالہ دی شیڈیولڈ ٹرائبس پیش کیا۔ اسی دوران نوآبادیاتی انتظامی افسران آدیواسیوں کی فہرست سازی کر رہے تھے۔ سرکاری ماہرین بشریات آدیواسیوں کو تحفظ دینے کے حق میں تھے اور قوم پرست اس کی مخالفت کر رہے تھے۔
قوم پرستوں کا خیال تھا کہ اس طرح انہیں تحفظ دے کر یا دائرے کے باہر رکھ کر دراصل تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی ہے۔ بھارت کے مختلف حصوں میں آدیواسیوں کے ہندوکرن کا جو طویل عمل دکھائی دے رہا تھا، ڈاکٹر گھوریے نے اس کا مطالعہ کیا۔ گھوریے کا خیال ہے کہ قبائلوں کے دیوتا جیسے گنیش، کالی اور شیو کو آریاؤں کے دیوتا اندر، وشنو اور برہما کو بنیاد بنایا گیا۔ اس کے نتیجے میں بھارتی قبائلوں کو ہندو مان لیا گیا۔ گھوریے کہتے ہیں کہ اسی بنا پر وہ اپنی مرضی سے خود کو ہندو تہذیب کا حصہ سمجھنے لگے۔ کئی قبائلی رہنماؤں جیسے تانا بھگت، وشنو بھاگوت، کبیر پنتھی اور دیگر نے آدیواسیوں میں ہندو تہذیب کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی آدیواسی قبائل خود کو ہندو سمجھنے لگے۔ ڈاکٹر گھوریے کا قبائلوں اور ان کے مسائل سے واقفیت اس کی قوم پرستانہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ان کے خیال میں بھارتی سماج میں اتحاد پیدا کرنے کا ایک اہم وسیلہ ذات، برادری اور قبائل کے درمیان تہذیبی وحدت کو فروغ دینا ہے۔ بھارت میں ذات پات کے نظام سے متعلق ڈاکٹر گھوریے کے خیالات۔ تو عزیز طلبہ، گھوریے کی کتاب کاسٹ اینڈ ریس ان انڈیا سن 1932 عیسوی میں شائع ہو چکی تھی۔ یہ کتاب بھارتی سماجیات میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ذات پات کے نظام کی ابتدا، خصوصیات، ساخت وغیرہ سے بحث کی ہے۔ گھوریے نے ذات پات کے نظام اور رشتوں کو سمجھنے کے لیے تاریخی، بشریاتی اور سماجیاتی تناظر کا ایک ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے تاریخی، تقابلی اور مجموعی لحاظ سے ذات پات کے نظام کا مطالعہ کیا۔ گھوریے نے ذات پات کی اہم خصوصیات اپنے قبیلے یا ذات برادری ہی میں شادی کرنے کے رواج کو قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں ذات پات کے نظام کا مطالعہ بھارت کی بدلتی ہوئی سچائیوں کے حوالے سے کرنا چاہیے، کیونکہ ذات پات کا مسئلہ بھارت کی سماجی و سیاسی زندگی کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مذہبی شعور میں مصر، عراق اور بھارت جیسے ممالک میں مذہب کی تاریخی معلومات لکھی ہیں۔ سوشل ٹینشن ان انڈیا نامی کتاب میں مختلف سماجی تناؤ کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ بھارت کی قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والے مختلف ثقافتی، جذباتی اور معاشی تناؤ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دور کرنے کے لیے مفید مشورے بھی دیے ہیں۔ ڈاکٹر گھوریے نے ذات پات کے نظام کو جو تجزیہ پیش کیا ہے، اس کی تفصیلی معلومات ہم 7ویں یونٹ میں پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح سے ہم نے یہاں پر ڈاکٹر جی ایس گھوریے یعنی سداشیو گووند سداشیو گھوریے کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ڈاکٹر ایمن سرینیواس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ حافظ۔